बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम जो बात कर रहे हैं ये एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक शहर मियां चन्नू का रिहायशी था। मैं बात कर रहा हूं मियां मुज़फ़्फ़र यूसुफ के बारे में, जो कि 1960 की दहाई में अपने वालिद के साथ बरतानिया मुंतकिल हो गए। बरतानिया में जाने के बाद उन्होंने स्कॉटलैंड को अपना मस्कन बनाया, वहाँ रिहाइश अख्तियार की। उस वक़्त उनके वालिद वहाँ पे सिंगर मशीन बनाने वाली कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। ये वो दौर था जबकि बहुत सारे लोग यहाँ से ख़ास तौर पे मीरपुर और आज़ाद कश्मीर से तो बहुत सारे लोग, और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से भी बरतानिया जाके आबाद हुए, और बरतानिया में उस वक़्त वर्किंग क्लास की ज़रूरत थी। मियां मुज़फ़्फ़र यूसुफ एक अकाउंटेंट, मामूली अकाउंटेंट थे। उन्होंने अकाउंटेंसी में वहां पे काम किया और फिर वहीं पे रहते हुए उन्होंने एक और पाकिस्तानी रियात, जो कि वैसे कीनिया की शहरी थी, शाइस्ता भुट्टा, उनसे शादी की। शाइस्ता भुट्टा के वालिदैन भी पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए हुए थे, लेकिन कीनिया में उनके हालात अच्छे न रहे, क्योंकि अफ्रीका में उनके खिलाफ खासी, एशियंस के खिलाफ खासी नफरत थी। अफ्रीकी समझते थे कि वो काम जो कि अफ्रीकी खुद कर सकते हैं वो आके एशियंस ने कब्जा कर दिए हैं, और उसकी वजह से उनका रोजगार मुतासर हुआ है। लिहाजा इनकी फैमिली भी स्कॉटलैंड आके वहां पे माइग्रेट कर गई, और यहाँ पे मोहम्मद मुज़फ़्फ़र यूसुफ की शादी हुई शाइस्ता भुट्टा से। फिर 7 अप्रैल 1985 उनके यहाँ एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम वो हमजा हारून यूसुफ रखते हैं। जी, ये वही हमजा हारून यूसुफ हैं जो अब स्कॉटलैंड के मिनिस्टर हैं। पहला मुसलमान और इमिग्रेंट पाकिस्तानी नयाद जो कि बरतानिया में आज स्कॉटलैंड का मिनिस्टर है। और मंगल को ही पार्लियामेंट ने इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो उसको कंफर्म किया, और खुशी का इजहार किया कि पहला मुसलमान लीडर यहाँ पे हुक्मरानी कर रहा है। और हमजा यूसुफ ने जो वहाँ पे तकरीर की और जो बयानात दिए, उसमें उनका कहना था कि वो एक ऐसी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो स्कॉटलैंड के लिए आज़ादी चाहती है, और अब वो चूंकि हुकूमत में आए हैं तो वो बरतानिया के साथ दोबारा डायलॉग खोलेंगे ताकि बरतानिया से आज़ादी हासिल की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव और मजबूत स्कॉटलैंड देखना चाहता हूं, जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया के स्टेज पे सुनी जा सके। इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि स्कॉटलैंड आज़ाद भी हो और एक ऐसा ताकतवर मुल्क सामने आए जो कि एक दुनियावी सियासत में, यानी आलमी सियासत में एक रोल अदा कर सके। उन्होंने आज़ादी स्कॉटलैंड के लिए भरपूर एक इरादा जाहिर किया, लेकिन इसकी मुखालफत मौजूद है। पहले एक वोट इस पे हो चुका है, उस रेफरेंडम में स्कॉटलैंड जो है वो बरतानिया का हिस्सा ही रहा, लेकिन अब फिर ये दोबारा से कोशिश करेंगे। स्कॉटलैंड नयाद जो वजीर बरतानवी कैबिनेट में मौजूद हैं, उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप अभी फ़िलहाल इस चीज़ का ख्याल छोड़ दें, लेकिन अगर उनको उनकी पार्टी ने इलेक्ट किया और लोगों ने वोट दे के उनको मिनिस्टर बनाया उनके इसी ख्याल के मुताबिक कि वो स्कॉटलैंड को आज़ाद कराएंगे, तो लाजमी बात है कि ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इसके लिए कोशिश करें। यहां पे एक खास फर्क नजर आता है। जो बरतानिया के अपने वजीर आजम हैं ऋषि सुनक,
انہوں نے بھی مبارک دی، لیکن انہوں نے اس چیز کو بہت گرم جوشی سے نہیں دیکھا جس طرح کے اسکاٹ لینڈ کے اپنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں کیا وجہ نظر آتی ہے؟ شاید ان کو پاکستانی نیاد پسند نہیں کہ وہ وہاں پہ حکمران ہوگا، اور چونکہ رشی سنک کا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھارت سے جڑا ہوا ہے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ برطانیہ میں اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ ایسا آدمی جو کہ برطانیہ سے الگ ہونا چاہتا ہے، اسکاٹ لینڈ کو الگ کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ حکمرانی میں آیا ہے۔ لیکن آپ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ برطانیہ جو کہ جو یہاں پہ ہندوستان میں جو تقسیم ہوئی، اس پہ اس نے سرپرستی کی، اور پاکستان اور بھارت دو ملک بنے۔ وہ یہاں کے حکمران تھے اس وقت، ان کی کالونی تھی بھارت اس وقت، یہ انڈیا اس وقت ان کی کالونی تھی۔ آج بھارت اور پاکستان کے ہی دو حکمران وہاں بیٹھے ہیں، اور وہ برطانیہ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ کرشمہ ہے جو کہ قدرت نے اب دکھایا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے، یہ میں پاکستانی نیاد کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حمزہ یوسف جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی بدلی اس وقت، میں نے سیاست میں آنے کا اس وقت سوچا جب 9/11 ہوا۔ اس وقت غالباً 16 سال کی عمر تھی، اور وہ ایک سکول میں پڑھتے تھے۔ وہاں ان کے ساتھی برطانیہ کے اپنے ہی 2-3 لوگ جو کہ لڑکے اسٹوڈنٹ تھے ان کے، انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا، سوالات پوچھنے شروع کیے جبکہ 9/11 کا واقعہ ہوا۔ اور اس میں یہ بھی سوال ہوتا تھا کہ پاکستان کے لوگ اور مسلمان امریکہ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں گورے لوگوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ حمزہ یوسف یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ معاملہ نفرت کا نہیں ہے، جو واقعہ وہاں پہ ہوا وہ کچھ لوگوں کا واقعہ ہے، ان کی اپنی ذات سے تو اس کا تعلق نہیں، لیکن انہوں نے یہاں کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے کا کام شروع کیا، اور اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا جو کہ برطانوی سیاست میں اور برطانوی سوسائٹی میں دونوں جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہو۔ انہوں نے گلاسکو یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا تھا سیاسیات میں، اور پھر بہت ساری اور پوزیشنوں پہ کام کرتے رہے۔ اب جب یہ حلف اٹھانے کا وقت آیا، جب پارلیمنٹ میں ان کو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں 2016 میں ان کو چنا گیا اور پارلیمنٹ کی ممبرشپ ملی، اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ کی، تو اس کے بعد سے آج دن تک انہوں نے جب بھی حلف اٹھایا وہ شیروانی پہن کے جاتے ہیں، جو کہ بڑی سجی سجائی شیروانی ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ پہنتے ہیں شادی بیاہ کے موقعوں پہ، یا جو بھی خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستانی لباس پہنا، پہلے حلف اٹھایا انگلش میں، اور اس کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا اردو میں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی جو پیدائی گلاسکو میں ہوا، اسکاٹ لینڈ میں ہوا 1985 میں، وہ اس کے والدین کی تربیت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا بیک گراؤنڈ نہیں بھولا، وہ اپنے اصل وطن کو نہیں بھولا، اور وہاں پہ اس نے وہی شعار اختیار کیا جو کہ اسلامی یا پاکستانی ہونا چاہیے تھا۔ ان چیزوں میں کچھ سبق بھی ہے۔ ہمارے بہت سارے بچے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہیں رہ جاتے ہیں، خصوصاً امریکہ یا برطانیہ میں، اور وہاں پہ جا کے جب ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کے اپنی بچوں کی تربیت وہ کرتے ہیں وہاں پہ، تو بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی مادری زبان نہیں بولتے۔ جب ہمارے بچے ان کو لے کے اپنے وطن میں آتے ہیں اپنے ماں باپ سے ملنے ملانے کے لیے، تو ان کی زبان انگلش ہوتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد یا بزرگوں زمانے میں یا آج کے دور میں بھی بہت سارے وہ شاید انگلش بول نہیں سکتے یا اس طرح سمجھ نہیں سکتے، لیکن ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی اگلی جنریشن سے بات چیت کریں، لیکن کمیونیکیشن کا ایک شدید ایک گیپ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ محبت پیار تو رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے ملک، اپنی جڑیں، اپنے آباء و اجداد، اپنی روایتیں، ان سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، آپ بے شک دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہوں۔ حمزہ یوسف کی یہ باتیں دیکھ کے، اس کے بارے میں یہ جان کے مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی
کہ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں کہ یہ وہ شخصیت ہے جو آج موجود تو ہے ایک برطانوی شہری کی حیثیت سے، اسکاٹ لینڈ کا منسٹر وزیر ہے، اسکاٹ لینڈ کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے وطن اور اپنی روٹس کو نہیں بھولا۔ یہ ہمارے لیے سب کے لیے اطمینان اور خوشی کی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔